بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلیب گوریے کا ایک دوسرا درس ہے۔ عندما سمع الاخو، عندما سمع، عندما جس وقت، ما موصولہ ہے، سمع مانے سنا، اخ مانے بھائی، جس وقت عدیلہ کے بڑے بھائی نے سنا کیا؟ سؤال عدیلہ، عدیلہ کا سوال۔ عدیلہ کے بڑے بھائی نے جب عدیلہ کا سوال سنا، اذا نہیں کہا عندما، ہے نا، قال لہا، تو بھائی نے عدیلہ سے کہا العندلیب لا یغرد العام، العندلیب لا یغرد العام، بلبل جو ہے اس وقت نہیں چہچہاتا، اس وقت نہیں گنگناتا، اس وقت نغمہ سنجی نہیں کرتا ہے۔ لأنه محبوس فی القفص، اس لیے کہ پنجرے میں کیا ہے؟ کوئی آدمی قید خانے میں رہنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ قفص مانے پنجرا، سواد سے قفص ہے، سین سے نہیں ہے، پنجرے کے اندر قید ہے۔ وَإِذَا طَالَ عَلَيْهِ الزَّمَانُ، علیہ، اور جب اس کے قید کا زمانہ لمبا ہو جاتا ہے، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، کیا مطلب؟ یعنی کافی زمانہ تک وہ قید خانے میں رہتا ہے، جب اس پر زمانہ طویل ہو جاتا ہے اس حال میں کہ وہ قید ہوتا ہے، یہ لفظی ترجمہ ہوا، کیا مطلب؟ یعنی جب اس کے قید کا زمانہ طویل ہو جاتا ہے نا، جب اس پر زمانہ طویل ہو جاتا ہے اس حال میں کہ وہ قید ہو، حاضولہ جسم ہو، حاضولہ یحضل، تو اس کا جسم لاغر، دبلا اور پتلا ہو جاتا ہے، اور ربما ماتا، اور بسا اوقات وہ مر بھی جاتا ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس کا جسم لاغر ہو جاتا ہے اور بسا اوقات وہ مر جاتا ہے۔ فقالت عدیلۃ، تو عدیلہ نے کہا اذن متا، اذن متا، تو اس وقت وہ نہیں چہچہاتا ہے، تب کس وقت؟ اذن متا، متا مانے کب، کس، اذن متا، کس وقت، اذن متا یغرد، کس وقت وہ چہچہاتا ہے، گنگناتا ہے۔ وَأَيْنَ نَسْمَعُ، اور کہاں، آئینہ مانے کہاں، نسمع، اور کہاں ہم سنیں، الحانہ، لحن کی جمع الحان، قاریہ خوش الحان بولتے ہیں نا، تو لحن کی جمع الحان آواز کے معنی میں ہے، بہت سنا کی۔ اور مطربہ، طرب انگیز، مست کرنے والی، ہے نا، اور کہاں ہم اس کی مست کرنے والی آواز سنیں گے، طرب انگیز آواز کہاں ہم اس کی سنیں گے۔ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْمَعَهُ، کیونکہ میں بلبل سے سننا چاہتا ہوں، تو بلبل سے، بلبل کو کچھ اور سننا چاہتا ہے، شاعر سے کہتے ہیں میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، کیا مطلب؟ یعنی آپ کے اشعار، آپ کی نظم، کیونکہ میں بلبل سے اس کا گانا سننا چاہتا ہوں۔ لأن والدی اخبرنی یوما، اس لیے کہ ایک دن میرے والد نے مجھے بتایا، انہ یستوقف کل من سمعہ، بے جمال صوت، استوقفا یستوقف، مزمع کی، چلتے ہوئے آدمی کو وہ روک دیتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے راستے میں۔ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، میرے والد نے مجھے ایک دن بتایا کہ وہ روک دیتا ہے، وقفہ میں کھڑا کر دینا، وہ روک دیتا ہے ہر اس انسان کو جو اس کو سنتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی جو اس کی آواز کو سنتا ہے، ہاں، بے جمال صوتی، اس لیے کہ جمال مانے خوبصورتی، صوت مانے آواز، اپنی خوش آوازی سے، جمال صوت کا معنی اپنی آواز کی خوبصورتی، یعنی وہ اپنی خوش آوازی سے مازماگی ہر اس انسان کو روک دیتا ہے جو انسان اس کی آواز کو سنتا ہے، اس کو سنتا ہے یعنی اس کی آواز کو سنتا ہے۔ فقال اخوها، تو عدیلہ کے بھائی نے کہا ہوا لا یغرد، غرد یغرد، بلبل نہیں چہچہاتا، نہیں گنگناتا، ہم دیکھتے ہیں چہچہاتا ہے مگر وہ اپنی ایک سر ہوتی ہے، الا اذا توارى عن الانظار، مگر جب نگاہوں سے کیا ہو جائے، پوشیدہ ہو جائے، جب نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائے۔ توارا، واو رے یہ مادہ، ورا مانے پیچھے کے ہوتا ہے نا، اور تفاعل میں کیا، واو رے یہ توارایا،
یا متعارف اس سے پہلے فتح الف کا توالی کا معنی چھپ جانا، مگر جب وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. کہاں؟ علی غصون الاشجار، جب نگاہوں سے چھپ جاتا ہے. علی غصون الاشجار، درختوں کی شاخوں پر. غصن کی جمع غصون. وہ نہیں چہچہاتا ہے مگر درختوں کی شاخوں پر. کب؟ جب نگاہوں سے وہ چھپ جاتا ہے. وَتَغْرِيدُهُ فِي الصَّبَاحِ أَكْثَرُ، صبح کے وقت، تغرید مانے چہچہانا، صبح کے وقت اس کا چہچہانا زیادہ ہوتا ہے. یہ لفظی ترجمہ ہوگی، یعنی صبح کے وقت وہ خوب چہچہاتا ہے. صبح کے وقت وہ، اس لیے کہ اس وقت لوگ سونے میں ہوتے ہیں. اس میں ہوتے ہیں ہاں، اور کچھ چھپا بھی رہتا ہے موسم. صبح کے وقت میں اس کا چہچہانا خوب ہوتا ہے. یہ لفظی ترجمہ ہوا. کیا مطلب؟ یعنی صبح کے وقت وہ خوب چہچہاتا ہے. وَعَلَى مِن تَغْرِيدِهِ فِي النَّهَارِ، صبح کے وقت میں اس کا چہچہانا خوب ہوتا ہے اور دن میں اس کے چہچہانے سے زیادہ میٹھا. احلا ہے لام واو مادہ، افعالوں کے دم پر احلا وہ، اور چوتھے میں پڑھا یا کیا، یا متعارف اس سے پہلے فتح الف احلا. اس میں تفضیل ہے افعالوں کے دم پر احلا وہ. تمہیں نہیں سمجھ گئے؟ اور دن میں اس کے چہچہانے سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے. یعنی صبح کے وقت اس کا گانا یہ دن کے اندر اس کے گانے سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ دن کے بنسبت صبح کے وقت وہ زیادہ چہچہاتا ہے اور اس کا چہچہانا زیادہ میٹھا ہوتا ہے. بات سمجھ بھی کہتے ہیں بلا دینا. اور وہ حاجرہ یحاجر، احلا مانے میٹھا ہوتا ہے، حلو سے بنا ہے نا. وہ یحاجر، اور بلبل ہجرت کر جاتا ہے، ترک وطن کر جاتا ہے. من بلادنا، ہمارے ملک سے ہجرت کر جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہمارے ملک سے وہ ترک وطن کر جاتا ہے، ہمارا ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کہاں؟ کب؟ فی اواسط الربیع، موسم بہار گزر چکا نا، خریف آ گیا ہے، موسم بہار کے بیچ میں. وَيَذْهَبُ شَمَالًا، اور وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ شمال کی طرف چلا جاتا ہے. بعض میں آگی الی بلاد الروس، روس کے ملکوں کی طرف، اور المان، اور المان کی طرف. وَيُفْرِخُ هُنَاكَ، اور وہاں وہ چوزے دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ بچہ دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ ارے کبھی گاتا ہے، کبھی وہ بچہ بھی دیتا ہے. خالی گائے گا، بچہ اچھا نہیں دے گا تو یہ مر جائے گا، کون گائے گا؟ وہ بھی نہ ضروری ہے، اکیلے کتنا گائے گا. ثم يعود فی اواسط الصيف، پھر جب گرمی کا مہینہ آتا ہے تو اس کے بیچ میں یہ ہمارے ملک میں واپس آئے. ماہرین اتنے ہوتے ہیں یار، جو آدمی جس کا ماہر ہوتا ہے وہ جس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں جانکاری زیادہ رکھتا ہے. بھائی جو جس چیز کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کی معلومات وہ زیادہ رکھتا ہے. کہا حضرت پوری گھنٹیاں. سرت عدیلت من الزیارہ، سرت تین رے مضاف ثلاثی ہے نا. سرارا یسرر، مسرا انسرر، یہ مجہول ہے. سوررت، سوررت، سرر تو بے نجاح کا فی الامتحان، تو سوررت دو حرف ایک جنس کی جمع، دونوں متحرک. سوررت ہے نا، دونوں ایک جنس کے، دونوں متحرک. مدغم کو ساکن کیا، مدغم فی میں ملا دیا، کیا ہو گیا؟ سوغت عدیلۃ من الزیارہ، تو عدیلہ خوش ہوئی. اس سے بلبل کی زیارت سے، بلبل کو دیکھ کر. ابھی ترجمہ کیا؟ بلبل کی زیارت سے خوش ہوئی، یعنی بلبل کو دیکھ کر خوش ہوئی. وَشَكَرَتْ أَخَاهَا عَلَيْهَا، اور اس نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا. علیہا اے علی تلک الزیارہ، اس زیارت پر شکریہ اپنے بلبل کو دکھایا. ٹھیک ہے. وَوَدَّتْ، وَدَّ یودّ، اور اس نے خواہش اور تمنا کی. لَوْ سَمِعَتِ الْعَنْدَلِیبَ یغنی، کہ آج میں نے بلبل دیکھا ہے، کاش وہ بلبل کو یا بلبل سے سنتی. یغنی، غنیا یغنی ہو،
صرفہ یصرف یا پر ضمہ کسے کے بعد وشواس آگے کاش وہ بلبل سے گنگناتے ہوئے گاتے ہوئے سنتی، یعنی بلبل کا گانا سنتی. اور لفظی ترجمہ ہوگا کاش وہ بلبل سے گنگناتے ہوئے، اس کا ترجمہ ہی یہ کاش وہ بلبل کا گانا ہے نا. فبعد عودتها الى الدار، عودتها یہ مصدر ہے، عاد یعود عودا عودتا، الرجوع کے معنی میں. بعد عودتها بعد رجوعها، اور گھر کی طرف اپنی واپسی کے بعد، یعنی گھر واپس آنے کے بعد، اور گھر کی طرف اپنی واپسی کے بعد اخبرت اباہا و امہا، اس نے اپنے والدین، اپنے ماں اور باپ، اپنے باپ اور اپنی ماں، یعنی اپنے والدین کو خبر دیا، بکل ما رأت، اپنے والدین کو، اپنے باپ اور اپنی ماں کو وہ ساری چیزیں بتائی جو اس نے دیکھا. وما علمت، اور جو اس نے جانا. بات سننا کہ تو کبھی کبھی بچوں کو لے جاتے ہیں، دکھاتے ہیں چڑیا گھر وغیرہ، تو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں جانور ہے، یہ ہے، کتابوں میں پڑھتے ہو، یہ آنکھ سے دیکھ لو. بات سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. وشکوت لأخیہا، اور عدیلہ نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا، ما لقیت منہ من اللطف، اس چیز پر جو عدیلہ نے اپنے بھائی سے لطف کیا ہے پایا. لطف مطلب نرمی، مہربانی، بزمگی. اور عدیلہ نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا، بزمگی، اس کی اس نرمی کے اوپر اور مہربانی کے اوپر جو اس نے اس سے کیا کیا، محسوس کیا. تو ایسی بات ہے، اس کی مہربانی ہی تھی، سمجھ گئے، کہ اس کو وہاں سے وہاں تک لے کر کے گیا. بات نہیں سمجھ میں آ گئی نہ کسی کا. تو کہتے ہیں اس نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا، ما لقیت منہ من اللطف، لقیہ یلقا، عدیلہ نے جو اپنے بھائی کی نرمی اور مہربانی پائی، ومن رغبتہ فی تعلیمہا، ازمگی یہ ماں کا بیان ہے، اور عدیلہ کی تعلیم میں جو اپنے بھائی کی رغبت اور اس کا شوق اس نے پایا. لقیت کمایا نہیں سمجھا. عدیلہ نے شکریہ ادا کیا اپنے بھائی کا، کس پر؟ ماں، اس چیز پر جو عدیلہ نے بھائی سے پایا. کیا پایا؟ نرمی اور مہربانی، اور اپنی تعلیم کے اندر بھائی کی رغبت اور اس کا شوق. بات سمجھ گئے؟